حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف، حکم آتا ہے کبھی حیثیت کے خلاف، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا، حکم دیا حیثیت کے خلاف۔ کبھی حکم آتا ہے آدمی کی کے جذبے اور اس کی چاہت کے خلاف۔ ایک جذبہ ہے واقعی اچھا جذبہ ہے، لیکن حکم آتا ہے جذبے کے خلاف، حکم آتا ہے جذبے کے خلاف۔ بہت اچھا جذبہ ہے، حکم آئے گا جذبے کے خلاف۔ تم حکم آئے جذبے کے خلاف تو اپنے جذبے کو نہ دیکھنا، حکم کو دیکھنا۔ حکم آئے گا جذبے کے خلاف، جب حکم آئے جذبے کے خلاف تو اچھے جذبے کو نہ دیکھنا۔ یہ امتحان انبیاء کا بھی ہوا، صحابہ کا بھی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام میں، انبیاء علیہ السلام میں اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اولاد ہو اور انہیں اولاد کی چاہت خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ انہیں اولاد کی چاہت اس دین اور دعوت کی امانت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دین کی امانت ان کو دے کر بھیجتے ہیں۔ انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اے اللہ، میں تجھ سے اولاد اس لیے چاہتا ہوں تاکہ جو کام تو نے دے کر بھیجا ہے میری اولاد اس کام کی میرے بعد حفاظت کرے۔ تاجر کی تمنا اولاد کی تجارت کے لیے ہے، زمیندار کی تمنا اولاد کی زمینداری کے لیے ہے، کارخانہ دار کی تمنا اولاد کے لیے کارخانے کی حفاظت اور اس کو چلانے کے لیے ہے۔ یہ ساری نیتیں فاسد ہیں، ساری نیتیں فاسد ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو شخص اولاد جس مقصد کے لیے چاہتا ہے وہ مقصد اس کی اولاد سے برا ہو جاتا ہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اور بیوی کی عمر 90 سال کی، اس عمر میں اللہ سے اولاد مانگی، یہ کہہ کر مانگی کہ جو کام تو نے مجھے میرے ذمہ کیا ہے میں اس کی حفاظت کے لیے اولاد چاہتا ہوں، اس کی حفاظت کے لیے اولاد چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعد کی چیز کی جو حفاظت اولاد کر سکتی ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ بعد کی چیز کی جو حفاظت اولاد کر سکتی ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس عمر میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، پھر حکم دیا، پھر حکم دیا۔ پہلے تو ایسی جگہ اولاد کو چھوڑنے کا حکم دیا جہاں پلنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جب پل گئی تو اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی اولاد کے پلنے کے اعتبار سے۔ جب پل گئی نقشوں کے نہ ہوتے ہوئے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو۔ اطاعت کرنے والے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ ذبح کیوں کریں، اطاعت کرنے والے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ ذبح کیوں کریں، کیا وجہ ہوئی۔ کسی بڑے آدمی کو ذبح کیا جائے، قتل کیا جائے تو اس کو تو کہیں جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کو جرم ہوا ہوگا، لیکن اتنا چھوٹا بچہ جو معصوم ہے اسے قتل کرنے کا حکم، اس کو ذبح کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اندر کا ایک جذبہ ہے اولاد کا جذبہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو بھی حکم نہ دیا ذبح ہونے کا، بلکہ یہ فرمایا کہ اسماعیل اپنے بارے میں خود غور کرو، تمہارا ذبح ہونا میرے حکم کی وجہ سے ہے، یہ تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ میرا حکم ہے کہ تم ذبح ہو جاؤ، اور یہ بھی نہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تم ذبح ہو جاؤ، بلکہ یہ فرمایا اپنے بارے میں خود غور کرو تاکہ تمہارا ذبح ہونا باپ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو، تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا اتنا بڑا قدم بھی آدمی اگر اٹھائے تو وہ اللہ کے امر کی وجہ سے قدم اٹھائے، نہ کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے۔ یہ اخلاص کی باتیں ہیں کہ آدمی جو کام بھی کرے اللہ کے حکم کی وجہ سے کرے، کیونکہ جس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرے گا اسے مخلوق کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ میں نے اندازہ کیا کہ ملامت کے شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں ریا ہوتا ہے، جن میں ریا ہوتا ہے انہیں ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جو مخلصین ہوتے ہیں نا ان کو کسی سے ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جی ہاں، نقصان آوے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب اللہ کے حکم کی وجہ سے نقصان آیا ہے تو پھر یہ نقصان اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ کبھی شکایت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے،
یہ اللہ کا حکم ہے. انہیں نقصان میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسماعیل غور کرو، تم اپنے کام میں خود غور کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ جیسا آپ چاہیں ایسا کر لیں. بیٹے نے یہ کہا افعل ما تؤمر، کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ اور میں حکم کے تابع ہیں، آپ اور میں حکم کے تابع ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلا دی. اللہ سے یہ معلوم نہ کیا کہ اس امر کی کیا وجہ ہے. میں نے عرض کیا کہ کہیں امتحان اللہ تعالی لیں گے اچھا جذبہ پیدا کر کے، اس جذبے کے خلاف. یہاں جذبہ اولاد کے پلنے کا ہے اور وہاں حکم اولاد کے ذبح کرنے کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے اونچے اور گھنے درخت کے سائے میں بہت سے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں. مجھے یہ کیا ہے کہ یہ ساری دنیا کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بچے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے. تمہیں ہمارے لیے ایک ذبح کیا، ہم نے ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے. حالانکہ وہ بھی ذبح نہیں ہوا مگر تم نے حکم پورا کیا. تم نے ہمارے لیے ایک ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح نہیں ہوا. ساری دنیا کے بچے اللہ نے اس کو دے دیے ابراہیم علیہ السلام. بتاؤ کتنے بچے چاہیے؟ جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہو کر مر جاتا ہے بچپن میں، وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے. سارے بچوں کو لیے بیٹھے، ہر طرف بچے. کون سے بچے ہیں کہ دنیا میں مر جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. ایک بچے سے دل بہلانا چاہتے تھے، اسے ذبح کرنے کا حکم آ گیا، وہ بھی ذبح نہ ہوا. اللہ نے ساری دنیا کے بچے سمیٹ کر ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے. میں عرض کر رہا تھا کہ یوں حکم آیا جذبے کے خلاف پورا کر دیا. اسی طرح امتحان ہوتا ہے صحابہ کرام کا بھی، کہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ عمرہ کریں. حدیبیہ میں جذبہ، عمرے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، عبادت کا جذبہ ہے. لیکن حکم یہ آ گیا کہ آپ واپس جائیں. صحابہ کے لیے اس حکم کو پورا کرنا بڑا مشکل تھا. کیسے واپس جائیں؟ ہم حق پر ہیں، کفار باطل پر ہیں. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ حق ہے، عمرہ عبادت ہے. بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، سب عبادت کرتے ہیں بیت اللہ پر. ہم کیوں واپس جائیں؟ ہم ان کی شرائط کیوں منظور کریں، کیوں قبول کریں، عمرہ کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالی نے عمرے سے روک کر اس کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں. سوچو تو صحیح کیا گزری ہوگی صحابہ پر. اتنی تمناؤں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد تو عمرے کے لیے آئے اور مشرکین نے عمرے سے روک دیا. مشرکین نے عمرہ کرنے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ نہیں آیا کہ نہیں تو ان سے مقابلہ کر کے عمرہ کرنا ہے. حکم یہ آیا کہ تم واپس جاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے پاس جاتے، اس سے کہتے کہ کیوں عمرہ نہ کریں ہم، اور کیوں نہ ان سے مقابلہ کریں، کیوں دب کر صلح کریں. ہر ایک کے جواب دیتا تھا عمر اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، بس خاموش ہو جاؤ. میری بات سمجھو سننا، یہ نہیں. نعوذ باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت بنا لیتے کہ بتاؤ بھائی میرے ساتھ کون کون ہے جو عمرہ کرے گا. میری بات سمجھو سننا. امت میں تفریق جب پیدا ہوتی ہے، جب کوئی اپنی بات پر اڑ جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے اس کے متعلق اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ شروع سے دیکھ لیں، شیطان اڑ گیا، قیامت تک جتنے بھی سرکرے ہیں، جتنے بھی گمراہ ہیں، وہ سب کے سب شیطان کے ساتھ. عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، وہ احد میں جانے سے، احد کے میدان میں نکلنے سے اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمارے رائے پر عمل نہیں ہوا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. 300 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے. ہاں جی ہم آپ کے گروپ میں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی احد نہیں جائیں گے. آپ دیکھیں، مثالیں دیکھیں سیرت میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر اڑے کہ ہاں ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، لیکن اس بات پر اڑنے کی وجہ سے اتنا ڈر گئے کہ ارے ہم اپنے جذبے میں آ کر نبی کا حکم انکار کر دیں. نبی کہہ رہے واپس چلو اور ہم کہہ رہے ہم عمرہ کریں گے. نبی کہہ رہے واپس چلو، ہم کہیں کہ ہم عمرہ کریں گے. اتنا ڈر گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتے ہوئے دیکھی تو حضرت سمجھ گئے اس وقت جو وحی آ رہی ہے آسمان سے وہ عمر کے خلاف آ رہی ہے.
عمر کے خلاف آ رہے ہیں، اتنا ڈر گئے اپنی سواری کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے الگ ہو گئے کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو صرف مجھ پر آئے، میرے ساتھیوں پر نہ آئے۔ حالانکہ اللہ اکبر عمرہ کرنا چاہتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے تھے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اس وقت کی عبادت نہیں، کیونکہ حکم آیا کہ عمرہ چھوڑ کر واپس جاؤ۔ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمارے حکم پر عمرہ چھوڑ دو تو ہم تمہارے لیے بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے فتح کر دیں گے، وہاں سے ہٹے نہیں کہ صرف فتح نازل ہو گئی۔ میرے دوستو عزیزو، حکم کو پورا کرنا چاہت کے خلاف یہ قربانی ہے، اور حکم کو توڑ دینا چاہت کی وجہ سے یہ خواہش ہے، چاہے حکم کتنا ہی اچھا ہو۔ تو میں نے عرض کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، فرماتے تھے عمر کہ میں نے پوری زندگی اعمال اور صدقات کی ہے کہ اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، اس دن کا میرا گناہ معاف کر دے۔ میں کیوں اڑ گیا تھا عمرہ کرنے پر؟ میں نے ساری زندگی اعمال اور صدقات کی ہے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے کہ میں عمرہ